جزاک اللہ خیراً۔ ہمارے درمیان امیر محترم فضیلت الشیخ حسن جمیل مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ آپ کا موضوع اسراء اور معراج ہے۔ بلا کسی تاخیر کے میں شیخ محترم سے بصد احترام گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور عوام کو اس سیرت نبوی کے سنہری باب سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله۔ محترم علماء کرام، معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، سیرت نبوی علی صاحبها الصلاۃ والسلام، پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، فداہ ابی و امی، سیرت مطہرہ سے متعلق اس عظیم الشان پروگرام میں ہم سب شریک۔ اللہ نے ہمیں اس توفیق پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس دنیا کی عظیم ترین ہستی جس کو اللہ نے منتخب کیا اور جس کو تمام انسانوں، آدم کی تمام اولاد کا سردار قرار دیا اور جس کی سیرت کو پوری دنیا کے لیے آئیڈیل قرار دیا، اس کی عظیم سیرت کے تعلق سے کچھ نمونے آج ہم نے سنے ہیں۔ حقیقت میں دو تقریریں ہم نے سنی ہیں، دونوں سیرت نبوی کے چند مختصر نمونے ہیں۔ سیرت نبوی تو حقیقت میں پورا دین ہے۔ اللہ نے جو دین اس دنیا میں اتارا، جس کا نام اسلام، جس کو ہم سب کے لیے منتخب کیا، جس کی شریعت اللہ نے خود بنائی، اس شریعت پر عمل کا جو نمونہ ہے وہ کیا ہے؟ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اللہ نے بہت بڑا انعام ہم سب پر کیا ہے، اسی میں ایک بڑا انعام ہے یہ کہ پچھلی امتوں کے طرح، پچھلے نبیوں کے طرح صرف بیان نہیں کیا گیا دین کو، اللہ نے دین کی تعلیمات کو اپنے نبی کی سیرت کے ذریعے عملاً پریکٹیکل بھی ہمیں دکھایا، اور اس سیرت کو سننا یہ ہماری نبی سے محبت کی سب سے پہلی نشانی ہے، تاکہ اس کو ہم اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، اس کو ہم اپنے لیے نمونہ بنائیں۔
اور اسی تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے احباب نے، ہمارے ذمہ داروں نے جمعیت کے اس پروگرام کا انعقاد بھی کیا ہے، اور اس میں جو لوگ شریک ہوئے ہمارے احباب بنارس سے بھی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی سے محبت ہی تھی جو کھینچ کر ان کو اتنی دور لائی کہ وہ اپنے نبی کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں سن سکیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو گاؤں ہے، جو بستی ہے، جہاں اس پیغام کو لے کر، عظیم پیغام کو لے کر ہم سب آئے ہیں، اس بستی کو اس پیغام کے ذریعے منور کر دے، ایمان کا نور پھیلا دے اس بستی کے اندر، اور ہر بستی والے کے ہر دل کو نبی کی سیرت کے ساتھ جوڑ دے اور نبی کی محبت بھر دے۔ یہ ہمیں ہر وقت یہ ہمیں دعا بنانی ہے، اس لیے کہ نبی سے جب محبت ہوگی تبھی اپنے دین سے محبت ہوگی، ورنہ صرف ہم ظاہری طور پر سنیں گے اور چلے جائیں گے، کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ جو موضوع ہمارے احباب نے ہمارے لیے چنا تھا، میں نے ان سے کہا تھا کہ کم سے کم آدھا گھنٹہ ملنا چاہیے تاکہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ اس کے تعلق سے ایک طبقے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں، تو دوسرے طبقے نے، مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے اس موضوع کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں ضرورت سے غلو کر ڈالا ہے، کہیں سے کہیں آپ کو پہنچا دیا ہے، جبکہ اللہ نے بھی قرآن میں اس کو نہیں ذکر کیا ہے، اور قرآن کی آیت سے غلط استدلال کیا جاتا ہے اس پر۔ تو اس تعلق سے کچھ چیزیں بیان کرتے ہم، اور خاص طور پر اسراء معراج کے جو واقعہ ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 10 منٹ ہمارے پاس ہے، 10 منٹ میں صرف اتنا میں کر سکتا ہوں کہ بخاری شریف کی حدیث میں اور دوسرے مسلم وغیرہ کے حدیث میں اسراء معراج کا جو واقعہ ہے اس حدیث کا ترجمہ کر دوں کہ اسراء معراج کا جو واقعہ ہے کم از کم صحیح حدیث کی روشنی میں اتنا تو معلوم ہو جائے۔ یہ کتاب پہلے میں بتا دوں، یہ کتاب اس کے اصل جو لکھنے والے ہیں علامہ طحاوی، مشہور فقیہ، حنفی فقیہ، جنہوں نے فقہ حنفی کی بنیاد ڈالی ہے۔ فقہ حنفی اگر علامہ طحاوی کو چھوڑ دیں تو فقہ حنفی ختم ہو جائے۔ انہی کی مختصر کتاب ہے عقیدے پر، عقیدے کے تعلق سے ان کی جو باتیں ہیں وہ وہی ہیں جو سلف، صحابہ اور تابعین عقیدے کے تعلق سے کہا کرتے تھے، اور اس کی شرح جنہوں نے کی ہے علامہ ابن ابی العز، وہ بھی بہت ہی مشہور فقیہ، حنفی فقیہ، لکھنے والے اصل کتاب وہ بھی حنفی ہیں، اس کی شرح کرنے والے وہ بھی حنفی ہیں، لیکن عقیدے کے تعلق سے جو کچھ باتیں اس کتاب کے اندر ہیں وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں۔ سلف کا جو منہج ہے، جو عقیدہ ہے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے، اللہ کی صفات کے تعلق سے، اللہ کے اختیارات کے تعلق سے، اس دنیا کے نظام کے تعلق سے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت و نبوت کے تعلق سے، آپ کا مقام و مرتبہ کے تعلق سے، آپ کی بشریت کے تعلق سے، اور اسی طرح ایمانیات کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اس سب کو ذکر کیا ہے۔ کاش یہ کتاب اردو میں آپ کو ملی ہوتی، آپ پڑھے ہوتے تو معلوم ہوتا کہ عقیدہ جو ہم کہتے ہیں عقیدہ ہے کیا، عقیدہ ہے کیا، کس چیز پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، تب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا۔ اور یہ کتاب کسی حنفی مدرسے میں نہیں پڑھائی جاتی ہے، یہ بھی جان لیجیے، یہ کتاب ہم لوگوں کے یہاں اہل حدیث مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو کچھ ہے ہمیں مانتے ہیں کہ یہی سلفی عقیدہ، سلفی منہج ہے۔ کہتے ہیں کیا علامہ طحاوی، المعراج حق وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم عرى بشخصه في اليقظة الى السماء ثم الى حيث شاء الله من العلا واكرمه الله بما شاء واوحى اليه ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فصلى الله عليه في الاخرة والاولى۔ بہت مختصر، بہت جامع کہا۔ اسراء معراج کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے تو یہ جان لینا چاہیے کہ معراج حق ہے۔ حق کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان رکھنا واجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی ہے، اگر کوئی انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہے گا۔
معراج جو کہا جاتا ہے کہ آپ کو اوپر لے جایا گیا آسمان کی طرف، اور اللہ کا معراج بھی یہ حق ہے۔ اور کیسے آپ کو لے جائے گا؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائے گا۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں اسراء و معراج، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ اسراء کہتے ہیں آپ کو مسجد حرام سے لے جایا گیا، پہلے بیت المقدس تک لے جایا گیا، یہ اسراء ہے، لے جانا ہے۔ اور آپ وہاں جب گئے، آگے واقعہ آئے گا، وہاں جا کر آپ نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، پھر وہاں سے آپ کو اوپر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ معراج عرجہ سے ہے، عرجہ کے معنی ہوتا ہے چڑھنے کے اوپر، تو کہا جب اوپر لے جایا گیا تو اس کی کیا نام معراج رکھا گیا۔ قرآن میں اسراء کا ذکر ہے، قرآن میں معراج کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں جو کہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہاں اسراء کا ذکر ہے کہ لے جائے گا آپ کو۔ معراج کا ذکر حدیث میں ہے، صحیح احادیث میں، بخاری، مسلم اور دوسری صحیح حدیثی صحیح کتابوں میں ہے، اور یہ تمام حدیثوں کا خلاصہ انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے۔ تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، سیر کرائی گئی، یہ کہیں سیر کرائی گئی، اور اس کے بعد بیت المقدس سے آپ کو آسمان کی طرف لے جایا گیا بشخصی فی الیقظہ۔ یہ بہت سب سے پوائنٹ کی چیز یہی ہے، بیداری کی حالت میں بدن کے ساتھ، روحانی نہیں، صرف یہ نہیں کہ آپ کی روح گئی جیسا کہ بہت سارے کہتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے جماعت اسلامی والے احباب یہی کہتے ہیں کہ آپ کو صرف آپ کا بدن نہیں گیا تھا، آپ کو روحانی یہ ہوئی تھی، روحانی طور پر آپ کو لے جایا گیا اور روحانی آپ کو دکھایا گیا، بدن نہیں گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ کا بدن بشخص ہی، آپ کے بدن اور بیداری کی حالت میں، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کیسے لے گیا آپ کو، اوپر لے جایا گیا، اور کہاں تک لے جایا گیا یہ اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اوپر تک آپ کو لے جایا گیا، کہاں تک؟ جہاں تک اللہ نے چاہا، اور اللہ نے آپ کی تعظیم کی اس چیز کے ذریعے جو اللہ جانتا ہے، کسی اور کی وہ تعظیم نہیں کی گی۔ وہ تعظیم اللہ نے صرف اپنے نبی کے لیے ہی لکھی، اور نبی کی تعظیم کی اوپر لے جا کر، اور اوپر ہی وہی کی جس چیز کے اللہ نے چاہا، اور جو کچھ آپ کے دل میں ڈالا گیا اس کو دل نے بھی قبول کیا، جھٹلایا نہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى فصلی اللہ علیہ فی الآخرۃ والأولیٰ۔ تو اللہ پر درود و سلام ہو، آخرت میں بھی، پہلی بار بھی، دوسری بار بھی، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ عقیدے کے پوائنٹس کو اسراء معراج کے تعلق سے ذکر کیا ہے۔ اور اسراء معراج کا کل واقعہ کیا ہے؟ حضرت بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، اور اس حدیث کو مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے مختلف سندوں سے۔ صاف تب لکھتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بجسد ہی فی الیقظہ، جاگتے ہوئے، جو عربی جانتے ہیں وہ اس کا مطلب بہت اچھے سمجھ سکتے ہیں، بجسد ہی فی الیقظہ علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق جاگتے ہوئے آپ کے جسم کے ساتھ، یعنی روح تو روح، جسم کے ساتھ آپ کو لے جائے گیا۔ اسراء لے جائے کہاں؟ بیت المقدس تک، مسجد حرام سے مسجد، اور کیسے لے گیا؟ راکباً علی البراق، صاحبہ جبرائیل علیہ السلام، براق پر سوار کر کے۔ براق یہ جانور جو گھوڑا اور کھچر کے بیچ کہتے ہیں، وَدَابَّةٌ أَبْيَضٌ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، گدھا، گھوڑا نہیں، گدھا اور کھچر کے بیچ کا جانور تھا، سفید رنگ تھا، بالکل سفید تھا، اور اس کا اگلا قدم اتنی تیزی تھی، جہاں آدمی کی نگاہ پہنچتی ہے جتنی دور دیکھتا ہے جب، تو اگلا قدم وہیں رکھتا تھا وہ۔ اللہ نے اس کو اتنا تیز رفتار بنایا تھا، اور اسی لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ رب العالمین اسی پر آپ کو لے گئے۔ اور پھر جب آپ پہنچے تو آپ نے اپنے براق کو مسجد اقصی کی ایک کڑی سے باندھا، اور اس کے بعد مسجد اقصی میں گئے، اور وہاں آپ نے تمام انبیاء جو آئے تھے اس وقت تک، سب موجود تھے، سب کو آپ نے نماز پڑھائی، امامت کی، اور پھر اس کے بعد آپ کو آسمان کی طرف لے جایا گیا، ایک کے بعد ایک 7 آسمان کی سیر کرائی گئی۔ ہر آسمان پر آپ کو مختلف انبیاء ملتے رہے، اور اس
اس میں سفر میں آپ کو وہ بھی دکھایا گیا جسے آپ کو بیت معمور بھی دکھایا گیا۔ بیت معمور کے سلسلے میں حدیثوں میں ہے کہ جیسے یہاں اللہ نے زمین پر کعبہ بنایا ہے ایسے ہی آسمان پر بیت معمور بنایا ہے، ایسے ہی بیت معمور بنایا ہے فرشتوں کے لیے۔ 70,000 فرشتے روز اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد جب نکلتے ہیں تو پھر دوبارہ باری نہیں آتی ہے۔ کتنی بڑی یہ فوج ہوگی اللہ کی، ایک اندازہ کر لیجئے۔ 70,000 فرشتے روز اس میں داخل ہوتے ہیں بیت معمور میں، پھر ان کی باری نہیں آتی ہے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ نے فرشتوں کے لیے بیت معمور بنایا ہے آسمان میں، اور زمین پر ہم کو اللہ نے کعبہ مشرفہ دیے، کہا کہ وہ بھی آپ کو دکھایا گیا۔ اور اس کے بعد 7واں آسمان پر مختلف انبیاء سے ملنے کے بعد 6 پر موسیٰ علیہ السلام سے ملے، 7ویں پر جا کر حضرت ابراہیم سے ملے، اور پھر اس کے بعد آپ کو اور اوپر لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، جہاں جنت ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ مجھے جنت بھی دکھائی گئی اس سفر میں، اور اس کے صفتیں بھی آپ نے بیان کی ہیں۔ وہاں جنت میں ہم نے کیا کیا دیکھا حدیثوں میں، مختلف حدیثوں میں، وہ یہاں بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اور آگے لے گیا، حضرت جبریل ہی رک گئے، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ حضرت جبریل کے آگے جانے کی بھی ایک حد تھی، اس حد پر حضرت جبریل رک گئے، آگے نہیں جا سکے۔ کہا اے محمد آپ کو اجازت دی گئی ہے، آپ اس سے آگے چلے جائیے، میں اس کے آگے اب نہیں جا سکتا۔ پھر وہاں سے اللہ کہاں لے گیا، یہ اللہ کے علم ہے۔ وہاں سے اللہ کہاں تک لے گیا آپ کو، یہ اللہ کے علم ہے۔ الا ما شاء اللہ، یہ حدیث کا لفظ ہے، الا ما شاء اللہ، یہ کہاں، یہ اللہ کے علم ہے کہاں تک اللہ تعالیٰ لے گیا۔ لیکن جو کہنے والے کہتے ہیں کہ عرش پر آپ چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا عرش وہ اس کے اوپر ہے، آپ کا جانا عرش کے نیچے ہی رہا۔ کسی حدیث سے نہیں ثابت ہے کہ آپ نے عرش پر قدم رکھا۔ بعض مقررین کو میں نے اپنے احباب کے ہاں بعض مقررین سنا کہہ دیتے ہیں کہ یہاں تک کہ آپ نے جا کر عرش پر قدم رکھا، کسی حدیث میں نہیں، یہ جھوٹ ہے، کسی حدیث سے نہیں ثابت ہے، اور یہ اس کا انکار ہم کرتے ہیں کہ عرش پر نہیں آپ گئے۔ اللہ رب العالمین کہاں تک لے گیا، اسی لیے علامہ طحاوی نے کیا کہا ہے، الا ما شاء اللہ واکرمہ اللہ بما شاء، کہاں تک لے گیا، ثم الی حیث شاء اللہ من العلا، یہ کہا کہ اوپر لے گیا اللہ رب العالمین جہاں تک اللہ نے چاہا۔ کہاں تک، اس کی وضاحت اللہ نے نہیں کی ہے، اس لیے یہ اللہ کے غیب میں ہے، اس لیے ہم نہیں جانتے ہیں، اس لیے اس میں بحث نہیں کریں گے۔ کہاں تک لے گیا یہ اللہ جانتا ہے، اس پر ہماری ایمان ہے کہ لے گیا اللہ تعالیٰ، کہاں تک لے گیا یہ اللہ کے علم میں ہے، بس یہی ہم رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا اونچا تک لے گیا آپ کو، اور پھر جب اللہ سے اتنا قریب ہو گئے آپ، تب آپ کو کس چیز کی وحی ہوئی، نماز کی فرضیت کی، میرے بھائیوں، جس کو ہم نے گنوا دیا، نماز کی فرضیت کی۔ 50 وقتی نماز وہیں اللہ نے فرض کی۔ اب اس سے اندازہ لگائی کہ نماز کتنی اہم عبادت ہوئی، زمین پر نہیں فرض ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز مجھ کو لے جایا گیا، جب سیر معراج ہوئی تب اللہ نے فرض کی۔ 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، آپ واپس آئے حضرت موسیٰ کے پاس، تب پہنچے تو پوچھا کیا آپ کو تحفہ ملا، کہا کہ 50 وقت کی نماز فرض ہوئی ہے۔ کہا کہ یہ کیا کر لیا، میں نے اپنے قوم کے ساتھ بہت تجربہ کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، جاؤ واپس اس کو ہلکا کراؤ۔ چنانچہ آپ گئے، اور بار بار جانے کے بعد جب 5 وقت کی ہو گئی، تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 3 وقت کی میرے قوم پر تھی، وہ نہیں ہو سکی، 5 وقت کی تم خود نے قبول کر لیا، جاؤ۔ تو کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ بات اب ختم ہو گئی، لیکن جو ہم نے فرض کیا تھا وہ باقی ہے۔ خفف وبقی علی ما فرض، بعض حدیث کے الفاظ ہیں کہ محمد آپ کو 50 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی، اس میں تخفیف کر دی گئی، اب یہ نماز 5 وقت کی کر دی گئی، لیکن 50 وقت باقی ہے، یعنی 5 وقت آپ پڑھتے ہیں تو 50 وقت کا ثواب پاتے ہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، لیکن اس نعمت کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو ٹائم ہو گیا، اذان کتنے بجے آج ہے؟ 10 منٹ۔ انشاءاللہ اگر موقع رہا، اگر آپ لوگ کہیں گے تو نماز کے بعد تھوڑی سی اور وضاحت کر دیں گے، لیکن ابھی چلیے وضو کیجئے اور انشاءاللہ ہم لوگ نماز پڑھیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد. نماز سے پہلے اسراء اور معراج کے تعلق سے کچھ باتیں جو بنیادی تھیں ہم نے بیان کی. بخاری مسلم وغیرہ کی جو حدیثوں میں اس واقعے کے تعلق سے باتیں ہیں ان کو مختصر طور پر ہم نے حدیث کا ترجمہ کر کے آپ کو بتایا اور یہ ذکر کر دیا کہ آپ کو اس واقعے میں مسجد حرام سے اللہ رب العالمین لے کر گیا. ایک رات کا یہ واقعہ ہے. مسجد اقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے آپ کو آسمان لے جایا گیا. ساتوں آسمان اس کے اوپر ہر آسمان پر کے قریب جب آپ پہنچتے تھے تو اندر سے اجازت آتی تھی, پوچھا جاتا تھا کون, تو فرشتہ حضرت جبریل آپ کے ساتھ تھے. حضرت جبریل کہتے کہ جبریل. پھر پوچھا جاتا کہ آپ کے ساتھ کون, تو آپ حضرت جبریل بتاتے کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا جاتا پھر کہ اجازت دی گئی ہے, تو کہا جاتا ہاں اجازت دی گئی ہے. تب دروازہ کھلتا تھا اور تب آپ حضرت جبریل کے ساتھ اوپر جاتے تھے. اور ہر آسمان کے اوپر جانے سے پہلے ایسے ہی ہوتا رہا اور ہر آسمان پر آپ کی انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی اور یہاں تک کہ ساتوں آسمان آپ کو لے جایا گیا اور پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا اور اس کے اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا کو لے گیا. اور اسی موقع پر نماز فرض کی گئی. اس واقعے میں اس کے بعد آپ کو زمین پر لایا گیا, مسجد اقصیٰ آئے. مسجد اقصیٰ میں جہاں آپ نے اپنے براق کو باندھا تھا وہاں آ کر براق کھولا اور پھر اسی براق پر سوار ہوئے اور اسی پر سوار ہو کر واپس آپ مسجد حرام تک آئے جہاں پر آپ سوئے ہوئے تھے. دیکھیے ایک واقعہ اور اس میں بڑا اہم ہوا تھا اس موقع پر جس کو ہم نے ذکر نہیں کیا ہے, اور اسراء معراج کی حدیثوں میں اس کا ذکر ہے. کسی جگہ ہے کسی جگہ نہیں ہے. آپ کو لے جانے سے پہلے دو فرشتے آئے آپ کے پاس. آپ مسجد حرام میں سو رہے تھے. آپ مسجد حرام میں سو رہے تھے. دو فرشتے آئے, انہوں نے باقاعدہ آپ کے دل کو چیرا. دل چیر کر آپ کے دل کو نکال کر جنت سے تشتری لائی گئی تھی اسی پر رکھ کر لے گئے زمزم میں, اس کو دھلا. دھلنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو حکمت کا لفظ ہے, حکمت سے اس کو پر کر دیا. اور کیا حکمت, یہ اللہ کا علم. گویا آپ کے دل کی صفائی کر دی گئی. اس سے جتنی روحانی گندگی ہوتی ہے انسان کے دل میں کتنی طرح کی ہوتی ہے سوچئے. نفاق سب سے خطرناک, نفاق سب سے خطرناک, حسد سب سے خطرناک, بغض کینہ سب سے خطرناک. یہ سب دل کی بیماری ہے. دل کی سختی جس کی وجہ سے آدمی حق کو قبول نہیں کرتا ہے, یہ خطرناک سب دل میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ نے صاف کر دیا ان چیزوں سے. یہ آپ کے لیے اللہ کا ایک بہت بڑا تحفہ تھا. فرشتے کے ذریعے آپ بھیج کر دل کی آپ کی صفائی کی. اور یہ صفائی دو بار ہوئی, یہ بھی آپ جان لیجئے. ایک بار اس وقت جب آپ بچپن میں حضرت حلیمہ آپ بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے ہاں پل رہے تھے, جب آپ کی پرورش حلیمہ سعدیہ اپنے گاؤں میں کر رہی تھیں اس وقت ہوئی تھی. اور دوسری بار آپ کو جب اسراء معراج کرائی گی تب ہوئی تھی. جب آپ واپس آئے تو حرم میں اسی جگہ پھر واپس آئے جہاں سے آپ کو لے جایا گیا تھا, وہیں تک آپ کو پہنچایا گیا. اس واقعے میں نے کہا, اس واقعے کو سنانے سے پہلے, حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں نے کہا ایک بات جو
اس واقعے کے تعلق سے یہ ہے کہ آیا آپ کو یہ معراج، اسراء معراج روحانی ہوئی تھی یا یہ کہ شخصی بدن کے ساتھ، اپنے اس انسانی بدن کے ساتھ، روح اور بدن کے ساتھ جاگتے ہوئے، یا ایک کہ نیند کی حالت میں ہوئی تھی؟ دیکھیے 3 بات ہو گئی. صرف آپ کی روح کو لے جایا گیا، آپ کا بدن مسجد حرام میں ویسے ہی سویا ہوا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کی روح کو صرف لے جایا گیا، آپ کا بدن مسجد حرام میں ایسے ہی سویا ہوا تھا، وہ نہیں گیا. یا آپ کو خواب میں ہوئی تھی، گویا آپ کو خواب صرف دکھایا گیا، آپ کہیں گئے نہیں، نہ آپ کی روح کہیں گئی نہ بدن کہیں گیا. یا یہ کہ آپ کو جاگتے ہوئے بدن اور روح کے ساتھ لے جائے گا، اس انسانی جسم کے ساتھ آپ کو جاگتے ہوئے اسراء معراج کرائے گی. یہ اختلاف پہلے سے متقدمین علماء میں بھی ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں ہے. آج جماعت اسلامی، میں نام لے کے کر رہا ہوں، جماعت اسلامی کے عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسراء معراج یہ بدن کے ساتھ جاگتے ہوئے نہیں ہے، چاہے نیند کی حالت میں ہوئی ہے یا ایک روحانی. لیکن یہ بات سراسر غلط، جس کی تکذیب غلط ہونے کی دلیل خود قرآن کے اندر ہے اور حدیث کے اندر بھی ہے. قرآن کے اندر بھی ہے اور حدیث کے اندر ہے. قرآن کے اندر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اس کو جماعت اسلامی والے بھی مانتے ہیں. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. عبد کہتے کس کو ہے؟ عربی زبان میں عبد صرف روح کو نہیں کہتے ہیں. عربی زبان میں عبد کے معنی ہوتا ہے بندہ. بندے کا اطلاق ہوتا ہے انسانی بدن اور روح پر. جب تک آدمی اس دنیا میں زندہ رہتا ہے وہ بندہ ہے، اپنے روح اور بدن کے ساتھ. اگر اس کا جسم الگ ہو گیا، روح الگ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ انسانی دنیا سے چلا جائے گا. بدن سے اگر روح نکل جائے تو اس کی موت ہو گئی، مر گیا، پھر وہ باقی نہیں رہا، پھر اس پر بندے کا اطلاق نہیں ہوگا. بندہ اس کو نہیں کہا جائے گا، اس کو مردہ انسان کہا جائے گا. اللہ نے کہا ہے کہ اپنے بندے کو لے گیا، جو اپنے بندے کو، عبد کو لے گیا. گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے روح اور جسم کے ساتھ لے گیا، اسی لیے بندہ کہا آپ کو، اسی لیے کہا کہ اپنے بندے کو لے گیا. دوسری بات یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، صبح ہوئی، مشرکین مکہ سے آپ نے اس واقعے کو ذکر کیا، پورا واقعہ آپ نے بیان کیا. مشرکین مکہ سے انہوں نے سنتے ہی، کیونکہ ایمان نہیں تھا، سنتے ہی اس واقعے کو جھٹلایا اور چاروں طرف یہ پھیلانے کی بات پھیلانے لگے کہ دیکھو اس پاگل کو، ابھی تک تو زمین کی بات کر رہا تھا کہ اللہ نے اس زمین پر مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اب اس پاگل کو دیکھو کہ آسمان کی باتیں کرنے لگا. کہہ رہا ہے کہ جو ہے ہم ایک رات میں یہاں تک چلے گئے، مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے آسمان تک چلے گئے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ اتنا بڑا پاگل ہو گیا ہے کہ اس کی عقلی فیل ہو گئی ہے. یہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے جو ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں آدمی مسجد اقصیٰ تک جائے جہاں جانے کے لیے ہم کو مہینے کا سفر کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہاں سے آسمان، ساتواں آسمان کے اوپر؟ یہ پاگل ہے. اور اس طرح آپ کے جھٹلانے کا ایک راستہ انہوں نے ڈھونڈا. غور کیجئے، اگر مشرکین اس بات کو مانتے، یہ کہا گیا ہوتا ان سے کہ صرف آپ کی روح گئی ہے، تو یہ جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں تو دنیا کی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں غور کریں. یہ کہہ رہا ہے روحانی ہوگا، کیوں ہم اس کو بیان کریں؟ اس میں اس کے جھنجھٹ میں کیوں پھنسے؟ ہوگا. یا اگر اس نے خواب دیکھا ہے تو خواب تو سب دیکھتے ہیں، خواب دیکھا ہوگا. ہرگز وہ اس کو جھٹلاتے نہیں اور اتنی بڑی بڑی بات نہیں کہتے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اس کے بعد جو انہوں نے جھٹلایا تو آپ نے کہا کہ بتلاؤ اس کی دلیل دیں. آپ نے یہ کہا کہ بتلاؤ اس کی دلیل دیں. تو انہوں نے کہا ہاں اس کی دلیل دو. تو انہوں نے کہا، آپ نے کہا ان سے بتلاؤ کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ بتلاؤ مسجد اقصیٰ کی صفت بتاؤ. مسجد اقصیٰ میں کیا کیا دیکھا، کیسی ہے مسجد، کتنے کھمبے ہیں، کیا کچھ ہے، بتاؤ.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اسی وقت مسجد اقصیٰ کا پورا نقشہ دکھا دیا، آپ کو وحی کے ذریعے بتایا کہ مسجد ایسی ہے، اور آپ نے پورا ان لوگوں کو بتلا دیا کہ مسجد ایسی ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کو نہیں مانتے ہم، کوئی ایسا واقعہ بتاؤ جس کی کوئی تصدیق کر سکے انسان۔ دیکھیے آدمی کیسے سچائی تلاش کرتا ہے، آپ سے کوئی آدمی کوئی بات بیان کرے، آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کوئی ایسا واقعہ بیان کرو جس کی تصدیق ہم اس سے کر سکیں، ایسے کسی آدمی کے حوالے سے بیان کرو جس آدمی سے ہم پوچھ سکیں کہ بات صحیح ہے غلط ہے۔ اسے ایسے ہی تو تصدیق کرتے ہیں، دنیا کا یہ دستور ہے۔ کوئی واقعہ بیان کیا کسی نے آپ سے کہ ہم گئے تھے فلاں جگہ فلاں چیز دیکھی ہے، آپ نے نہیں دیکھی ہے، تو آپ تصدیق چاہتے ہیں کہ ایسے کسی آدمی کو لاؤ بیچ میں جو آپ کی بات کی تصدیق کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات کوئی بتاؤ جس سے آپ کے واقعی تصدیق ہو سکے آپ صحیح کریں۔ تو آپ نے کہا کہ براق سے آتے ہوئے ہم نے راستے میں تم لوگوں کے مشرکین مکہ کے ایک قافلے کو دیکھا ہے جس کی ایسے سواری ہے، اور ابھی وہ قافلہ جب میں نے دیکھا تھا تو مکے سے 1 دن کے فاصلے پر تھا۔ کیا کہا آپ نے کہ فلاں قافلہ آ رہا تھا تم لوگوں کا، اور اس قافلے کو ہم نے دیکھا مکے سے 1 دن کے فاصلے پر تھا۔ جب آپ نے اس کو بیان کیا تو اتفاق سے شام تک وہ قافلہ آ گیا مکے میں۔ ان لوگوں سے جا کر اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ محمد ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسجد اقصیٰ سے آئے ہیں اور دیکھا ہے اس قافلے کو اس جگہ پر تھا اور اتنے دن کی مسافت پر تھا، تو اب واقعی صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں واقعی صحیح ہے۔ دیکھیے کیسے تصدیق کرائی انہوں نے۔ اگر شخصیاً اپنے بدن اور روح کے ساتھ یہ نہیں ہوتا واقعہ، اللہ تعالیٰ اپنے بدن اور روح کے ساتھ آپ کو نہیں لے گیا ہوتا، تو پھر مشرکین مکہ اس طرح کا سوال ہرگز نہیں کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا جو دنیاوی جواب ہے، یہ دنیاوی جواب تو ہوا ہے، دنیاوی جواب ہے، یہ دنیاوی جواب آپ ہرگز ان کو نہیں دیتے ہیں، بلکہ وحی کے ذریعے چیز ان کو آپ کو بتلائی گئی ہوتی ہے۔ اس لیے اس طرح کی اور بہت ساری دلیلیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے، اور سلف کا صحابہ و تابعین، معتبر صحابہ و تابعین اور ائمہ میں سے محدثین میں سے سب کے سب یہی کہتے ہیں، اور یہی صحیح ہے کہ یہ جو اسراء معراج ہوئی آپ کو بدن کے ساتھ، بدن آپ کا جو بدن ہے اس بدن اور روح کے ساتھ جاگتے ہوئے آپ کو مسجد اقصیٰ لے جائے گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ جہاں تک لے جانا چاہا لے گیا۔ دوسری بات ایک اور اس واقعے کے تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں میں۔ ہمارے وہ احباب جن کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں کیا کیا جائے گا؟ جلوس نکالے جائیں گے، ڈھب بجے گا، محبت کے اظہار میں اور نہ جانے کیا کیا ہوگا، دکھایا جائے گا کہ ہم کی بڑی محبت ہے۔ جو ان جلوسوں میں جو شرکت نہیں کرے گا اس کو نبی سے محبت نہیں ہے۔ آپ اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں جھوٹے ہیں اس لیے کہ یہ ان جلوسوں میں آپ شرکت نہیں کرتے ہیں۔ یہی تو طریقہ ہے ان لوگوں کے ہاں اپنے نبی کی محبت کی اظہار کا۔ اور اس میں غلو ان کے علماء نے غلو یہاں تک پہنچا دیا ہے، اسراء معراج کے تعلق سے یہ سمجھا دیا ہے کہ جب آپ گئے آسمان پر، عرش پر آپ گئے اور اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا۔ کیا؟ عرش پر آپ گئے اور اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوئی، آپ نے اپنے ان آنکھوں سے اللہ کو وہاں دیکھا۔ یہ وہ جھوٹ ہے جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بہتان کہا ہے۔ جھوٹ نہیں، کیا کہا ہے؟ بہتان کہا ہے کہ یہ نبی پر بہتان ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں وہ دلیل کہاں سے دیتے ہیں؟ دیکھیے میرے بھائیوں، بہت مضبوط دلیل دیتے ہیں، اور اس دلیل کا جواب خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دیا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب الفؤاد ما رأى، سورہ نجم میں ہے نا؟ کیا اللہ رب العالمین آپ کو لے گیا قاب قوسین او ادنی، اتنا بہت قریب لے گیا، اور اللہ نے آپ کو دکھایا وہاں، اور جو کچھ دکھایا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ تو کہتے ہیں یہ رؤیت کس کی ہے؟ یہ کس کو دیکھا آپ نے؟ اللہ کو دیکھا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے 3 سوال کیا تھا ان کے شاگرد مسروق نے. مسروق تابعی ہیں بہت پائے کے، انہوں نے 3 سوال کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے. ایک سوال تو یہ تھا کہ کیا آپ کل کے بارے میں جانتے ہیں، غیب کا علم ہے آپ کو؟ تو کہا، تینوں سوال کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جس نے کہا اس نے بہتان باندھا کس پر؟ اللہ پر. غور کیجئے، انسان پر نہیں. صحابیہ ازواج مطہرات میں سے صدیقہ طاہرہ یہ لقب ہے. کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ اس نے بہتان باندھا ہے اللہ پر. اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کل کے بارے میں جانتے تھے تو اس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ غیب کا علم صرف مجھے ہے. کہا کہ غیب کی باتیں ہم سے زیادہ آپ جانتے تھے لیکن اتنا ہی جتنا اللہ نے آپ کو بتایا. اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا. کوئی ہمارے بارے میں یہ کہے کہ ہم آپ کے بارے میں غیب کے علم کا انکار کرتے ہیں، جھوٹا ہے. ہم آپ کے بارے میں غیب کے علم کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن کہتے کیا ہے؟ آپ کو غیب کی وہ باتیں معلوم تھی جو اللہ نے آپ کو بتائی. آپ بذات ہی عالم الغیب نہیں تھے، آپ بذات ہی عالم الغیب نہیں تھے. غیب کی بہت سی ایسی باتیں اللہ نے آپ کو بتائی جو دوسروں کو نہیں معلوم. مثال کے طور پر آپ کو جنت دکھائے، جنت میں کے باغات دکھائے، جنت کا پھل دکھایا، جنت کے جو ہے بہت ساری چیزیں دکھائی جو غیب کی ہے، جو ہم نہیں جانتے ہیں، جو ہم نہیں جانتے ان کے بارے میں سنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، اللہ نے دکھایا، غیب کی باتیں آپ کو دکھائی اور بتائیں. اسی طرح بہت ساری چیزوں کی آپ نے پیشین گوئی کی ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ایسا ہوگا. یہ سب غیب کی باتیں ہم نہیں جانتے، لیکن نبی کو معلوم کہ غیب کی باتیں نبی کو اللہ نے بتائی اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ باتیں صحیح ہیں، نبی نے صحیح طور پر بتائی ہے، اللہ نے غیب کی بات آپ کو بتائی ہے. تو آپ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اللہ عالم الغیب ہے، اللہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. میرے بھائیوں ایمان اس پر مضبوط کیجئے. اللہ عالم الغیب ہے، اس کے غیب کو کوئی نہیں جان سکتا. فلا یظہر علی غیب احدا، کوئی بھی آدمی اس کے علم غیب کو کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے علم غیب کو نہیں جان سکتا. الا من ارتضی من رسول، مگر رسول میں سے جس کو اللہ چن لے اس کو غیب کی باتیں بتاتا ہے، اور جتنا بتاتا ہے اتنا رسول کو معلوم. لیکن رسول کا علم غیب کے بارے میں ہم سب سے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو چنا اور ان کو وہ چیزیں بتائی جو ہمیں نہیں معلوم. اس لیے غیب کی جو باتیں رسول کو بتائی گئیں وہ ہم کو معلوم ہوئی اور رسول کے ذریعے ہم نے جانا. یہ ہے غیب کے تعلق سے، اور اسی کو حضرت عائشہ نے کہا. دوسری بات حضرت عائشہ سے پوچھی گئی کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ حل رأى ربہ، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو آدمی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے. اللہ پر بہتان باندھا. اگر کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ان آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ کو دیکھا ہے تو اللہ پر بہتان باندھا. میرے بھائیوں جو باہر بھی سنتے ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہم کو نبی سے ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ محبت ہے جتنی ان کو محبت ہے. لیکن نبی کو ہم وہ درجہ دیتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے. نبی کی عظمت میں جو کچھ اللہ نے کہا ہے ان سب پر ہمارا ایمان ہے، کوئی نہیں جھٹلاتے ہیں. لیکن نبی نے آپ کی عظمت کے سلسلے میں ایک حد مقرر کی ہے، اس حد سے آگے ہم نہیں جاتے ہیں. نبی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ شفاعت آپ کریں گے قیامت کے دن جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوگی. اور وہ کیسی ہوگی؟ آپ جائیں گے، تمام انبیاء پیچھے ہٹ جائیں گے، اکیلے آپ جائیں گے عرش کے نیچے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے. اور اس موقع پر آپ نے خود کہا حمد و ثنا کے وہ الفاظ مجھ کو بتلائے جائیں گے جو مجھ کو آج بھی نہیں معلوم. غور کیجئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا حمد و ثنا کے وہ الفاظ مجھے بتلائے جائیں گے جو آج مجھے نہیں معلوم ہے، اللہ اس دن مجھے بتلائے گا اور میں وہ الفاظ کہوں گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطى واشفع تشفع. یہی حدیث کا لفظ ہے.
کہا جائے گا اے محمد کھڑے ہو جائیے، اپنا سر اٹھا لیجیے، ہو گیا، آپ کو جو کہنا تھا کہہ چکے، جتنی تسبیح بیان کرنا تھا کر چکے، اب مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اللہ کا وعدہ۔ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ جب شفاعت کا آپ فرماتے ہیں کہ جب شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی، وَيُحَدُّ لِي حَدًّا، کسی بھی عربی داں سے اس کا ترجمہ کرا لیجیے۔ شفاعت کا جب ذکر کیا تو کہا وَيُحَدُّ لِي حَدًّا، میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جہاں جیسے علم غیب کے بارے میں نے کہا ایک حد، ویسے ہی شفاعت کے سلسلے میں ایک حد کہا کہ مقرر کر دی جائے گی کہ اتنا ہی کرنا ہے آپ کو، یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں گے وہ، اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ کے ہاں بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی ایک پر نہیں مار سکتا ہے، ایک بات کی شفاعت نہیں کر سکتا ہے۔ نبی کو بھی اس میں مستثنی نہیں کیا، نبی کو سب سے بڑی شفاعت اللہ دے گا، لیکن اس میں بھی اللہ رب العالمین اپنا اختیار باقی رکھے گا، حد مقرر کرے گا۔ یہاں جو کہا ہے دیکھنے کا جو کہا ہے، اور سورہ نجم میں ہم پڑھتے ہیں، سورہ نجم میں جو ہم پڑھتے ہیں دیکھنے کا ذکر ہے سورہ نجم میں، اسی کو تابعین نے پوچھا، مشروق تابعین نے، کہ یہاں تو دیکھنے کا ذکر ہے کہ وہاں جب گئے تو آپ نے دیکھا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ ہم کو تم کو اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلی اس امت کا پہلا فرد ہوں، پہلی ہوں میں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پوچھا تھا، اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہاں جو سورہ نجم میں دیکھنے کا ذکر ہے اس سے کون ہے، کس کو آپ نے دیکھا تھا؟ تو آپ نے کہا سنو، میں نے جبریل کو 2 بار دیکھا، یہاں اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے، میں نے جبریل کو 2 بار دیکھا، ان کی اصل پیدائشی شکل پر۔ جبریل السلام تو برابر آپ کے پاس آتے تھے، ہے نا، جبریل السلام برابر آتے تھے، وحی لے کر آتے تھے، قرآن لے کر آتے تھے، لیکن کہا کہ جبریل کو ان کی اصلی شکل پر جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے میں نے 2 بار دیکھا ہے۔ ایک بار سدرۃ المنتہا پر جب گئے وہاں دیکھا، اسی کو سورہ نجم میں اللہ نے ذکر کیا۔ دوسری بار آپ نے دیکھا اس دنیا میں مشرق پر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے آپ کے پاس آنے کے لیے اپنی اصلی شکل میں، اور مشرق جو آپ دیکھتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے اس طرف دیکھا، پورا مشرق کہتے ہیں آپ کہ پورا جو مشرق کا علاقہ ہے جو آسمان پر آدمی دیکھتا ہے یہ پورا آپ کے پر سے ان کے پر سے ڈھک گیا۔ کتنا بڑا اللہ نے ان کو بنایا ہوگا، کیسی ان کی مخلوق اور کیسی ان کی خلقت ہوگی اور کیا چیز دے گی، یہ بھی غیب ہے، ہم آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اندازہ لگائیں گے تو جھوٹے ہوں گے۔ آپ نے کہا کہ ان کا پر اللہ نے اتنا بڑا بنایا تھا، ایک حدیث میں اس کی تعداد بھی ہے، یاد نہیں ہے، کہا کہ اتنا بڑا بنایا تھا ان کو دیا تھا کہ مشرق کا جو پورا جو ہم دیکھتے ہیں علاقہ یہ پورا ڈھک گیا۔ تو کہا ہم نے ان کو 2 بار دیکھا ہے، اسی کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی پر میرے بھائیوں ہمارا آپ کا ایمان ہونا چاہیے، یہی ہماری ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ کو اپنے ان آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ایک موقع پر، اللہ کے رسول کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ هل رأیت ربک، یہ نے پوچھا ہے هل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ نور انا راہ، کیا؟ نور انا راہ۔ دوسری بات میں حجابہ النور لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہی من تہا الیہ بصرہ من خلقہ، من تہا الیہ بصرہ من خلقہ۔ غور کیجئے اللہ کی عظمت کو میرے بھائیوں، ہم سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر ایک ساتھ میں پڑھتے جاتے ہیں، یہ اللہ کی تکبیر بڑائی کے الفاظ ہیں، لیکن ان کو پڑھتے ہوئے اللہ کی عظمت کا خیال کب آتا ہے بتاؤ؟ اللہ اکبر جب سنتے ہیں اللہ کی عظمت، اللہ سب سے بڑا ہے کہہ کے گزر گئے، لیکن اللہ کی عظمت کا خیال کب آتا ہے؟ اس حدیث میں اللہ کی عظمت کا ذکر ہے، کہا حجاب النور، کیسے میں اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ ایک پردہ ہے نور کا، روشنی کا، اللہ اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے، لحجاب النور، کہا ہمارے اور اللہ کے درمیان دیکھنے کے لیے ایک پردہ ہے، اگر اس پردے کو اللہ ہٹا دے، لو کشف ہو اس کو ہٹا دے
تو اس کے چہرے کی چمک، غور کیجئے کیا کہا، اس کے چہرے کی چمک جلا دے کج کو منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، جہاں تک اللہ کی نگاہ اپنے مخلوقات میں سے جو چیزیں ہیں مخلوقات میں، ان چیزوں تک اللہ کی جہاں تک نظر جائے. کہاں تک اللہ کی نظر آئے گی؟ پوری مخلوقات. اس مخلوقات میں سے کوئی چیز تو اللہ سے چھپی نہیں ہے، سب کو اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی اس کے چہرے کا نور لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ، اس کے چہرے کا نور، اس کی چمک چہرے کی تمام مخلوقات کو جلا کر خاکستر کرتے. کتنا عظیم ہے وہ رب جس پر ایمان کا ہم دعویٰ ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کی عظمت ہمارے اندر کہاں ہے؟ میرے بھائیو، اس کی عظمت سفیان ثوری کے کس قول کو یاد کیجئے، کہتے تھے کہ جب ریاکاری کا ذکر آتا ہے تو مجھے رونا آ جاتا ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ عمل جب کرتا ہوں تو فوراً اللہ کی عظمت ذہن میں آتی ہے کہ وہ رب تو ہمارے دل کو بھی جان رہا ہے. اگر اس کے اندر تھوڑا سا رائے کے دانہ برابر بھی کوئی شبہ ہوگا کہ میں دنیا چاہتا ہوں، تو پھر اس عمل کی حقیقت کیا ہوگی؟ اور ہم اس کو چھپائیں گے کہاں؟ وہ تو ہم سے جان ہی رہا ہے، تو پھر ثواب کہاں ملے گا؟ یہ اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. بہرحال کہنے کا مطلب کہ اسراء معراج کے واقعے میں جو عبرت و نصیحت کی باتیں، یہی چند باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ایمان کی تجدید فرما دے، ہماری ایمان کو تقویت دے دے. ہمارا ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، تقدیر پر، قیامت کے دن پر بہت ہی پختہ کر دے. یہ ایمان کی 6 بنیادی چیزیں ہیں جن پر ہمیں بہت پکا ایمان رکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے عمل میں خلوص داخل کر دے، ریاکاری سے بچا لے، اور جب تک دنیا میں رکھے دین توحید پر، عقیدہ توحید پر باقی رکھے. جو خاتمہ ہو ہمارا تو خاتمہ بالخیر، کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہو. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.